بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مئی 2025 کی جنگ میں انڈیا کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس شکست نے ہندوستان کے خطے میں ایک پاور بننے کے خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ 5 بھارتی طیارے گرنے کے بعد ہندوستان کی بین الاقوامی لیول کے اوپر جو ہزیمت اٹھانا پڑی، سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار بیانات، یورپ، چین اور روس کی جانب سے ہندوستان کو وہ اہمیت نہ دینا جو وہ دعوے کرتا تھا، اس چیز نے ہندوستان کو ایک بار اس بات کے اوپر مجبور کر دیا ہے۔ اور میں دن 1 سے یہ کہتا آیا ہوں کہ نریندر مودی یہ شکست برداشت نہیں کر پائے گا، یا وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے گا، یا پھر وہ ایک بار پھر پاکستان کے اوپر جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہی بات ہوئی جو ہم نے کہا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی خبر رکھنے جا رہا ہوں جو یقیناً چونکا دینے والی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر ابھی یعنی نریندر مودی کی دور حکومت میں ہی ایک بار ضرور حملہ یا جارحیت کرے گا، اور اپنی جو شکست ہے اس کی ہزیمت کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی چیز یا اسی سوال کے جواب میں پاکستان DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کی ممکنہ فوجی کارروائی کی صورت میں پاکستان کے رد عمل کے حوالے سے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم اس بار بھارت میں مشرق سے آغاز کریں گے، اور بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت جو آپریشن سندور میں ناکامی اور عوام اور اپوزیشن کی تنقید سے شدید دباؤ میں ہے، اس نے ایک بار پھر آپریشن سندور 2 کے نام پر پاکستان کے خلاف قرضہ سرائی شروع کر دی ہے۔ اس مہم میں فرضی دہشت گردوں اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ دی اکنامسٹ کے سوال پر کہ بھارت کی ممکنہ فوجی کارروائی کی صورت میں پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، DGISPR نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس بار بھارت میں مشرق سے آغاز کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ یہ بیان ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کے مشرقی علاقے جیسے کولکتہ، جمشید پور، رانچی، بوکارو، رورکیلا، بھوونیشور اور پٹنہ اس کی معیشت کے اہم ترین مراکز ہیں، اور یہ علاقے صنعتی، تجارتی، توانائی، بندرگاہی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز ہیں، اور بھارت کی اقتصادی قوت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھارت نے ان مشرقی علاقوں میں مودی کے پسندیدہ کھرب پتی گوتم اڈانی، مکیش امبانی کی مختلف بزنس کی مہنگی فیکٹریاں ہیں، اور ٹیکنالوجی کے ڈیٹا بیس سینٹرز بھی ہیں، جن کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو ہندوستان کو دنوں میں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ اگر پاکستان کسی ممکنہ جنگ میں ان اقتصادی مراکز کو نشانہ بناتا ہے تو یہ محض سرحدی جھڑپ نہیں بلکہ بھارت کے اندر گہرائی تک حملہ تصور ہوگا۔ ایسا حملہ نہ صرف فوجی بلکہ معاشی اور تصوراتی محاذ پر بھی بھارت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، جو دشمن کے حربی اداروں کو مفلوج کر سکتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ دو ٹوک اور اصولی رہا ہے کہ وہ ایک امن پسند ملک ہے جو خطے میں نیٹ ریجنل سیٹلائزر کے طور پر ابھرا ہے، لیکن پاکستان کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا جواب معرکہ حق کے نتائج سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہوگا۔ یعنی پاکستان نے بتایا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے چپے چپے کو جب چاہے جہاں چاہے ان کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہی چیز بھارت کو کھائے جا رہی ہے کہ وہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا تو اس کا جواب اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔